اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے دھوکہ۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 561 باب نمبر 42 حدیث نمبر 192 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلہ فروخت کرنے والے کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ غلہ میں ڈالا تو کچھ تری یا نمی محسوس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تری یا نمی کیسی ہے؟ غلہ کے مالک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بارش ہوئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس بھیگے ہوئے غلہ کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جس شخص نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ناظرین محترم، جو لوگ اپنے کاروبار اور روزمرہ کے معاملات میں دھوکہ شامل کر چکے ہیں، جیسا کہ فون کالز کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کی تصدیق کا جھانسا دے کر دھوکے سے پیسے بٹور لیے جاتے ہیں، کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے شخص کو اپنی ذات سے ہی جدا کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دھوکہ جیسے کبھی عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔